بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمیں آج سورہ القصص کی آیت نمبر 10 سے اپنا سبق شروع کرنا ہے۔ سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بالعموم موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو رہنمائی کی ہے، اور ان واقعات کے ذریعے سے ان کا حوالہ دے کر یہ بتایا ہے کہ جو کچھ ان پر بیت رہی ہے اسی طرح کے کچھ احوال تھے کہ جو موسیٰ علیہ السلام پر بیتے، اور خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں رہنمائی ہے۔ چنانچہ ہم اس کا پہلا حصہ، پہلی 9 آیات پڑھ چکے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ فرعون اور اس کے ساتھیوں نے زمین میں فساد برپا کیا ہوا تھا، اور ایک گروہ کو وہ کمزور کر کے دوسرے گروہ کو اس کے خلاف ابھار کے وہ حکمرانی کر رہا تھا۔ لیکن اللہ کا فیصلہ اس کے برعکس یہ تھا کہ وہ اس قوم کو کہ جو کمزور تھی اس کو وہ قوت عطا کرے، اور وہ اس مقام پر سرفراز کرے کہ جو ہدایت کا اور لوگوں کی امامت کا مقام تھا، اور ان کو زمین میں اقتدار حاصل ہو۔ یہ کیسے ہوا؟ اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان فرمائی کہ اس کا آغاز ایسے ہوا کہ اگرچہ کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو، بیٹوں کو فرعون کے لوگ مار دیتے تھے، مگر ایک بچہ یعنی موسیٰ علیہ السلام جب ان کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ کو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دے دی، ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ جب وہ بچہ پیدا ہو اور ان کو اس کا خدشہ ہو کہ اب لوگ آ کر ان کو قتل کرنے کے لیے فیصلہ کیے ہوئے ہیں، اقدام کر رہے ہیں، تو وہ اس بچے کو ایک ٹوکرے میں ڈال کے دریا میں ڈال دیں، باقی اللہ تعالیٰ سنبھال لیں گے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ ٹوکری جس میں بچہ تھا وہ فرعون کے محل کے قریب گئی، اور وہاں جو لوگ موجود تھے انہوں نے بچے کو اٹھایا، اور فرعون اور اس کی بیوی کے پاس بچہ گیا۔ تو فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم اس کو پالیں گے، اور کیا خبر کہ اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ تو یوں یہ ہوا کہ وہ موسیٰ یعنی بچے کہ جو ایک بنی اسرائیل کے خاندان میں پیدا ہوئے تھے، اللہ کے حکم سے وہ فرعون کے محل میں گئے، اور وہاں ان کو وہ ویلکم ملا، ان کو وہ محبت ملی کہ جس کے نتیجے میں بجائے اس کے کہ ان کے خلاف کوئی اقدام ہوتا جیسے کہ بنی اسرائیل کے بچوں کے خلاف ہوتا تھا، ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو ایک غیر معمولی حیثیت ملے گی، اور ان کو محل کے جو وسائل اسباب ہیں ان میں ان کو پالا جائے گا۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، یہ آیت نمبر 10 ہے۔ یہاں یہ ہوا کہ موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا۔ یہ بات بڑی واضح ہے کہ ظاہر ہے کہ جب انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو ٹوکرے میں ڈال کے دریا میں ڈالا ہوگا، اور پھر وہ آگے گیا ہوگا، تو ماں کو تو سخت بے چینی، بے قراری ہوگی۔ فرمایا ان کادت لتبدی بھی، اور وہ بہت قریب تھا کہ وہ اس کو
بیان کر دیتی، اس راز کو فاش کر دیتی. لولا ربطنا علی قلبها، اگر یہ نہ ہوتا کہ ہم ان کے دل کو سنبھالتے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے خاص ان کے دل میں ایک اطمینان پیدا کیا. لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ اس لیے تاکہ وہ مومنین میں سے ہو جائیں، یعنی ان کو اللہ کے اس وعدے کا یقین ہو جائے کہ جو وعدہ اللہ نے کیا تھا ان کے پیدائش سے پہلے کہ ان کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے گا. یہ اللہ نے جو معاملہ کیا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ کسی کو کوئی مقام دیتا ہے اور اس میں کچھ اس کو ذمہ داریاں اٹھانی ہوتی ہیں، تو اگرچہ کہ حالات ایسے ہوتے ہیں بعض اوقات کہ جو بہت نامساعد ہوتے ہیں، بہت مشکل ہوتے ہیں، لیکن ان مشکل حالات میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اطمینان دے دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جن حالات سے گزری، اس میں ان کے لیے عام حالات میں ایک عام کوئی خاتون ہوتی، ان کے لیے صبر کرنا، ہمت کرنا اور حوصلے سے اس صورتحال کا سامنا کرنا ناممکن تھا. لیکن اللہ نے ان کو یہ توفیق بخشی اور ان کے دل کو اطمینان، سکون حاصل ان کے اندر پیدا ہوا، اور ان کو یہ یقین ہو گیا کہ اللہ نے ان کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا ہو کے رہے گا. وقالت لأختہ قصی، اور انہوں نے کہا اپنی ان کی بہن سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے، قصی، کہ تم ان کے پیچھے پیچھے جاؤ. یعنی ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے طور پر ایک اس چیز کا اہتمام کیا کہ کچھ نہ کچھ تو معلوم ہونا چاہیے کہ آخر موسیٰ کہاں گئے ہیں، ان کی وہ ٹوکری جس میں وہ پڑے ہوئے ہیں وہ کہاں تک پہنچی. تو وہ چپکے چپکے پیچھے پیچھے گئیں. فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ فَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اس کو دور سے دیکھتی رہیں، یعنی جیسے کوئی اجنبی ہوتا ہے ایسے انہوں نے دیکھا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو اس کی کچھ خبر ہی نہیں. یعنی فرعون کے جو بھی محل میں سرکاری لوگ تھے، انہیں اس کا اندازہ نہیں ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے کہ ایک لڑکی کہ جو اس بچے کی بہن ہے وہ دور سے یہ دیکھ رہی ہے کہ بچے کے ساتھ کیا ہوگا. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، اور پھر ادھر یہ بھی ہو گیا کہ ہم نے ان پر روک دیا دودھ پلانے والیوں، یعنی جو دودھ پلانے والی خواتین تھیں ان سے موسیٰ علیہ السلام کو روک دیا. یعنی ظاہر ہے کہ ملکہ نے بندوبست کیا ہوگا ان خواتین کا کہ جو دودھ پلائیں گی، لیکن اللہ کے حکم سے ایسا ہوا کہ بچے نے کسی خاتون کا بھی کہ جو اس مقصد کے لیے لائی گئی تھیں ان کا دودھ نہیں پیا. فقالت هل ادلکم علی اہل بیت، سو ان کی وہ بہن کہ جو پیچھے سے چپکے چپکے ان کو دیکھ رہی تھیں، معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی وہاں پہنچ گئیں اور محل میں ان کے جانے کا کوئی بندوبست ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ کیا میں بتاؤں آپ کو ایک ایسا خاندان یکفلونہ کہ جو ان کو پالے گا، اچھی طرح پالے گا تمہارے لیے، یعنی تمہارے بہاف پر. وہم لہو ناصحون، اور وہ ان کے خیر خواہ ہوں گے. ظاہر ہے کہ صورتحال یہ تھی کہ بچہ رو رہا تھا، اس کو دودھ کی سخت ضرورت تھی، مگر دوسری جانب عجیب صورتحال یہ تھی کہ وہ کسی کا دودھ بھی نہیں پی رہا تھا. تو جب اس لڑکی نے یہ آفر کی تو اس آفر کو مان لیا گیا. اس کو ظاہر ہے کہ الفاظ میں بیان نہیں کیا گیا، مگر اگلی آیت یہ بتا رہی ہے کہ ایسا ہوا کہ ان کی اس تجویز کو مان لیا گیا
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرددناہ الی امہ، چنانچہ ہم نے اس کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا، کئی تقر عینہا، اس لیے بھی لوٹا دیا کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ولا تحزن، اور انہیں غم نہ ہو، وہ آزردہ نہ ہو، وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور اس لیے بھی کہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی فکر نہ کرے کہ بچے کو کیا ہوگا، وہ بچے کو جب خطرہ ہو کہ لوگ مارنے آ رہے ہیں تو اسے دریا میں ڈال دیں، ایک صندوق میں، ایک ٹوکرے میں، اور پھر ہم اس کو تمہارے پاس لوٹا دیں گے۔ تو جب بچے کو اللہ تعالیٰ نے لوٹا دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہم نے اس لیے بھی کیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ کا وعدہ کس طرح سے پورا ہوا؟ ظاہر ہے میں اس میں بہت سارے فیکٹرز تھے۔ اس میں ایک فیکٹر یہ بھی تھا کہ جو ٹوکری تھی جس میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈالا گیا، وہ موسیٰ علیہ السلام کو لے کر حفاظت کے ساتھ بہتی رہی، تیرتی رہی، اور بادشاہ کے محل کے قریب پہنچی۔ وہاں سے جو لوگ موجود تھے انہوں نے اس کو اٹھایا اور فرعون اور اس کی ملکہ کے پاس لے گئے۔ ان کو بچہ بہت پسند آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت پیارے بچے تھے۔ ان کو دیکھ کر ملکہ کو خاص طور پر بڑا پیار آیا۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بچہ ان کے گھر میں پلے گا، اور بچے نے رونا شروع کر دیا۔ دودھ پلانے والیوں کے دودھ کو اس نے قبول نہیں کیا انہوں نے، اور پیچھے پیچھے ان کی بہن آئی اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کو ایک خاندان کے پاس میں لے جاتی ہوں، وہ اس کی دیکھ بھال کریں گے اور خیرخواہی کے ساتھ کریں گے۔ یہ سب کچھ اللہ کی پلاننگ سے ہوا۔ اس سب میں انسان انوالوڈ تھے، مگر ان انسانوں نے جو کچھ کیا وہ اللہ کی اسکیم کے مطابق کیا۔ یہ ایک بڑی حیرت انگیز حقیقت ہے کہ اللہ اپنے معاملات پر پوری قدرت رکھتا ہے، لیکن ہم کو نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اس کا ایک غیر مرئی انویزیبل ہاتھ ہے جو معلوم ہوتا ہے کہ چیزوں کو، معاملات کو، انسانوں کو ایسے دھکیل رہا ہوتا ہے کہ وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے جو اللہ نے پلان کی ہوتی ہے۔ یہ جو حقیقت ہے اس کی بہترین مثال وہ ہے کہ جو یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی سامنے آتی ہے، اور اس میں جیسا کہ میں نے پہلے گزارش کی، اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ لطیف لما یشاء، جو کچھ چاہتا ہے اس کو وہ کرتا ہے بڑے ہی سٹل طریقے سے، بڑی باریک بینی کے ساتھ۔ لوگوں کو البتہ اس کا اندازہ، اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے معاملات کو پورا کرنے، منزل مقصود تک پہنچانے پر پوری قدرت رکھتا ہے، مگر لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی۔ سو یہ معاملہ ہو گیا۔ فلما بلغ اشدہ، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے، موسیٰ علیہ السلام، معلوم ہوتا ہے کہ اسی طرح سے پلے بڑھے اور وہ فرعون کے محل میں ان کی پرورش ہوئی۔ اس کے بعد جب وہ جوان ہوئے
تو آتیناہ حکما و علما، ہم نے ان کو علم اور حکمت عطا فرمائی۔ حکمن، یہ تو در حقیقت کہتے ہیں اس چیز کو کہ آدمی فیصلہ صحیح کرے، صحیح طرح سے آدمی فیصلہ کرنے کی جب صلاحیت رکھتا ہو تو یہ اصل میں حکمن ہے۔ اور علم جو ہے وہ معرفت ہے، یعنی جو حقیقتیں ہیں ان کو سمجھنے کے بارے میں جو انسان کے اندر کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک انٹیوشن ہے کہ جس کی وجہ سے وہ حقائق کو جان لیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دونوں صلاحیتیں عطا کی۔ فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم بہترین رویہ اختیار کرنے والوں کو ایسے ہی نوازتے ہیں، اسی طرح سے ہم ان کو انعام دیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ انسانوں کی شخصیت میں جو خوبیاں پیدا ہوتی ہیں اور وہ خوبیاں پھر آگے بڑھتی ہیں، پختہ ہوتی ہیں، یہ عروج کو پہنچتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ میرٹ پہ کرتا ہے۔ یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس میں اللہ کا انتخاب، اس کی سلیکشن کم عمری سے شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ آدمی جب ارلی ٹین ایجر ہوتا ہے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ کا بھی فیصلہ شروع ہو جاتا ہے کہ کس شخص کو کیا ملے گا، کس شخص کے اندر کیا کیا کمالات اور خوبیاں پیدا ہوں گی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتا دیا کہ جب وہ جوان ہوئے تو اللہ نے ان کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی دی اور حقائق کی معرفت بھی دی، اور اسی طرح سے ہم بہترین رویہ اختیار کرنے والوں کو نوازتے ہیں۔ یعنی جو انسان کی جوانی کے آغاز میں امتحانات ہوتے ہیں، ان میں سے وہ نوجوان کہ جو ان امتحانات میں پورا اترتے ہیں، بہترین رویہ اختیار کرتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے ان کو مزید نوازا جاتا ہے اعلیٰ خوبیوں اور صلاحیتوں کے ساتھ، یعنی وہ خوبیاں اور صلاحیتیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، کیا ہوا کہ ایک روز وہ شہر میں داخل ہوئے کسی ایسے موقع پر کہ جب کہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے، یعنی بے خبر تھے۔ رات کا وقت تو شاید اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اندھیرے میں تو پھر کچھ بھی نظر نہیں آتا، معلوم ہوتا ہے کہ دن کا کوئی ایسا حصہ، یعنی بعد دوپہر کے، جس میں لوگ سوتے قیلولہ کرتے اور شہر، سڑکیں، جو بھی سٹریٹس ہیں وہ سنسان ہوتی، تو کسی ایسے ہی موقع پر موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے۔ داخل ہونے کی وجہ بھی یہ لگتی ہے کہ اگرچہ کہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، مگر بادشاہ کے محل میں وہ پل بڑھ رہے تھے، تو ان کو خیال ہوتا ہوگا کہ میری قوم کے لوگوں کا کیا ہو رہا ہے، کہ کیا حالات ہیں، تو وہ نکلے۔ فوجد فیہا رجلین یقتتلان، تو کیا دیکھتے ہیں کہ شہر میں دو آدمی ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں، ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، ایک ان کی قوم میں سے اور ایک وہ تھا کہ جو ان کے دشمنوں میں سے، دشمن قوم میں سے تھا۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ، تو اس شخص نے کہ جو ان کی قوم میں سے تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد چاہی۔ آپس میں دونوں لڑ رہے تھے،
تو بنی اسرائیل کے فرد نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد چاہی، تو فوقذہ موسیٰ، جب انہوں نے مدد چاہی تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایک مکہ گھوسا مارا، فقضا علیہ، تو وہ ڈھیر ہو گیا، یعنی اس کا کام تمام ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ظاہر ہے کہ بالکل یہ نیت نہیں تھی، وہ تو اپنے ساتھی کی حفاظت میں آگے بڑھے۔ ظاہر ہے کہ جب دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک مار کھا رہا ہے اور وہ آپ کو آ، مدد کے لیے کہتا ہے تو آپ پھر اقدام کریں گے، لیکن وہ اقدام ایسا ہوا کہ فیصلہ کن ثابت ہو گیا اور وہ شخص آ، مر گیا، یعنی اس کا کام تمام ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو کہا کہ قال ھذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطان کا عمل ہے، انه عدو مضل مبین، وہ تو یقیناً دشمن ہے، گمراہ کرنے والا ہے، بہت واضح۔ ظاہر ہے کہ آ، یہ ایک نادانستہ غلطی تھی، اس میں ان کا کوئی ارادہ شامل نہیں تھا، اور جب اس کا یہ نتیجہ سامنے آیا تو وہ سخت شرمندہ ہوئے، افسردہ ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو شیطان نے مجھ سے عمل کرا دیا ہے، اور شیطان ایسا دشمن ہے کہ جو گمراہ کرنے والا ہے کھلا کھلا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ وہاں یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو تعلیمات اللہ کے دین کی موجود تھیں وہ آگے بھی پھیلی ہوں گی، موسیٰ علیہ السلام اس سے متاثر بھی ہوں گے۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور وحی الہی تو نہیں ملی، لیکن بہرحال اللہ نے یہ بتا دیا کہ وہ شروع ہی سے ایک نہایت نیک سیرت انسان تھے، اور ان کی اس نیکی اور ان کی شخصیت کی خوبیوں ہی کی وجہ سے ان کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور ان کو حقائق کی معرفت ملی تھی۔ تو یہ بھی واقعہ اسی بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ان کو شدید آ، اس بات سے افسوس ہوا کہ ان کے ہاتھوں کوئی شخص مارا گیا۔ قال ربی بما انعمت علیہ، فرمایا کہ قال ربی انی ظلمت نفسی، انہوں نے کہا کہ میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، فاغفر لی، تو تو مجھے معاف کر دے، فغفر له، تو اس نے اس کو معاف کر دیا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو معافی مانگی، اس میں انہوں نے اس حقیقت کا اظہار کیا کہ میرے اس اقدام کے نتیجے میں جو کچھ ہوا یہ اصل میں زیادتی ہوئی، اور یہ میں نے اپنی نفس، اپنی جان کے ساتھ زیادتی کی، میں نے وہ کام کیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میرے رب نے مجھے جو پاکیزہ فطرت دی ہے، میں نے اس کو بگاڑنے والا اقدام کیا۔ تو ظاہر ہے کہ اپنی شرمندگی کے اظہار میں انسان اپنے رب کے حضور میں جو کچھ کہہ سکتا ہے وہ اسے کہنا چاہیے۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنے دل کی گہرائیوں سے خلوص کے ساتھ معافی مانگی تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی شخص کی ایسی غلطی کو کہ جو اس نے سوچ سمجھ کے جان بوجھ کے نہیں کی، اور جس کے بعد وہ شرمندہ ہے، جب وہ شرمندگی کے ساتھ معافی مانگتا ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، اس لیے کہ وہ رحم کرنے والا ہے۔ قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وجہ سے کہ تو نے جو مجھ پر انعام کیا، میں اب کسی مجرم کا مددگار نہیں بنوں گا، میں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ مجرم کو میں سپورٹ کروں گا۔
ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے کسی خصوصی طریقے سے ان کو اس بات کی اطلاع دے دی کہ ان کی غلطی اور غلطی کے بعد ان کے معافی مانگنے کے نتیجے میں اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وحی الہی سے سرفراز ہونے سے پہلے ہی اللہ نے کچھ خصوصی ان کے اوپر غیبی کرم کیا کہ جس سے ان کو اطلاع ہو گئی۔ مگر اس کا بھی امکان ہے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو توبہ کے نتیجے میں انسان کے اندر جو ایک افسردگی، ایک پشیمانی پیدا ہوتی ہے اور انسان اس کا اظہار کرتا ہے، آ، وہ توبہ کا عمل خود انسان کے اندر وہ کیفیت پیدا کر دیتا ہے کہ جس سے اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے رب نے اس کو معاف کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آ، جس شخص کی انہوں نے مدد کی تھی وہ شخص تو ان کی قوم کا تھا، اور انہوں نے اس کی مدد اس لیے کی تھی کہ وہ بظاہر کمزور تھا اور ایسا لگتا تھا کہ مظلوم ہے، تو پھر آخر یہ مجرم کیسے ہوا؟ سو معلوم یہ ہوا کہ اس سارے عمل کے نتیجے میں اور پھر اگلے روز جو کچھ ہونا تھا اس سے مزید یہ واضح ہو گیا کہ اگرچہ کہ اس شخص نے کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی تھی آ، بڑی بے بسی کا اظہار کیا تھا، لیکن اصل میں فسادی وہ تھا۔ یعنی وہ ایک ایسا گرا ہوا انسان تھا کہ جو غلط حرکتیں کرتا تھا، اور پھر جب لوگ اس سے الجھتے تھے تو پھر وہ دوسروں سے مدد مانگتا تھا۔ آ، لیکن یہ بات موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں تھی۔ فرمایا کہ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ۔ رات گزر گئی، پھر اس کے بعد اگلا دن ہوا، تو اگلے روز موسیٰ صبح کو آ، کچھ دیکھتے بھالتے ٹوہ لیتے ہوئے خائفاً، ڈرتے ڈرتے وہ داخل ہوئے شہر میں۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی کہ جس نے ان سے مدد مانگی تھی ابھی کل ہی، یستخرخ یستصرخ، وہی آج انہیں پھر پکار رہا ہے۔ قال له موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ انک لغوی مبین، تم تو کھلے ایک شریر آدمی ہو، برے آدمی، یعنی کل بھی تم نے مجھے الجھایا اور آج پھر تم مجھ کو الجھانے کی کوشش کر رہے ہو ایک جھگڑے میں، حالانکہ غلطی تمہاری ہے۔ فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما، پھر جب انہوں نے ارادہ کیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، کہ وہ ان دونوں کے دشمن کو پکڑیں، یعنی وہ کہ جو اب اصل دشمن تھا۔ قال یا موسیٰ، تو اس نے کہا کہ اے موسیٰ، یعنی یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ اب یہ شخص ہے کہ جو اصل میں شریر ہے، اور اس کی طرف یہ جان کر موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا تو اس نے کہا کہ اے موسیٰ، اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم قتل کرو مجھ کو ایسے ہی جیسے کہ تم نے ایک اور شخص کو قتل کیا ابھی کل؟ یعنی وہ شخص بجائے اس کے کہ موسیٰ علیہ السلام کا شکر گزار ہوتا کہ انہوں نے اس کی مدد کی تھی، اور اس کی مدد کے جذبے کے تحت انہوں نے اس شخص کو گھوسا مارا تھا کہ جو ڈھیر ہو گیا تھا، اس نے اس حقیقت کو جس کو اس کو چھپانا چاہیے تھا کھلے عام بیان کر دیا۔ ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض، وہ اتنا گرا ہوا انسان تھا کہ اس نے باقاعدہ موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانا شروع کر دیا، اور اس نے کہا کہ تم تو یہی چاہتے ہو کہ تم زمین میں اس ملک میں آ، بن کے رہو،
جبار بن کے رہو، سخت بن کے رہو، اور لوگوں کے ساتھ زیادتی کرو. وما تريد ان تكون من المصلحین، اور تم مسلح بن کے نہیں رہنا چاہتے. سو باقاعدہ اس نے الزام لگانا شروع کر دیا جب اس نے محسوس کیا کہ آج اس کی باری آ رہی ہے، اس لیے کہ اس کی شرارت بالکل واضح ہو گئی تھی. ابھی یہ ہو ہی رہا تھا، یعنی یہ ایکسچینج کہ وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعی، شہر کے ایک کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص شاہی محل یا محلات سے آیا تھا. یہ شخص بنی اسرائیلی نہیں تھا، قبطی تھا، لیکن اس کو خبر ہو گئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اب خطرے میں، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو ظاہر ہے کہ محل میں رہنے کی وجہ سے جانتا بھی تھا، اور ان سے معلوم ہوتا ہے کہ متاثر بھی تھا. تو اس کو جب یہ خبر ہوئی کہ یہ بات تو شاہی محل میں پہنچ گئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک قبطی مارا گیا ہے، تو ان لوگوں نے یہ طے کیا، معلوم ہوتا ہے کہ فرعون بھی اس میں انوالو ہوگا، کہ اب اس سے ہمیں پیچھا چھڑانا چاہیے، ان کو قتل کرنا چاہیے. تو اس سے پہلے کہ وہ اقدام کرتے، یہ شخص دوڑتا ہوا ہے اور اس نے کہا کہ موسیٰ، یا موسیٰ، ان الملأ یأتمرون بک، جو دربار کے بڑے ہیں وہ تمہارے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں، لیقتلوک، کہ وہ تم کو قتل کر دیں. یہ معلوم ہوتا ہے وہی شخص ہے کہ جو سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ بندہ مومن تھا، جس نے موسیٰ علیہ السلام کے حق میں گفتگو کی تھی فرعون کے دربار میں. اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہی شخص ہے کہ جس کے بارے میں سورہ یاسین میں بتایا گیا کہ وہ وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعی. یہی الفاظ ہیں وہاں بھی، ذرا سے فرق کے ساتھ. تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ فخرج، آپ نکل جائیے، انی لک من الناصحین، میں یقیناً آپ کا خیر خواہ ہوں. یہ بات ظاہر ہے اس لیے کہنی انہوں نے ضروری محسوس کی کہ غلط فہمیوں کا زمانہ تھا. ایک طرف بنی اسرائیلی تھے، دوسری طرف قبطی تھے، اور بنی اسرائیلیوں کو بے دھڑک قتل کیا جا رہا تھا، اور یہ قبطی ہونے کے ناطے ظاہر ہے کہ دوسری قوم سے تعلق رکھتے تھے. تو انہوں نے ان کو یقین دلایا کہ دیکھیے، میں آپ کی خیر خواہی چاہتا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ جلد سے جلد یہاں سے نکل جائیں، اس لیے کہ آپ کے بارے میں اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ آپ کو قتل کیا جائے گا. فخرج منہا، تو نکل گئے وہ وہاں سے، خائفا یترقب، ٹٹولتے ہوئے، ٹوہ لیتے ہوئے، اور ڈرتے ہوئے. یعنی ظاہر ڈر تو واضح تھا کہ کہیں سے بھی کوئی آ، سرکاری لشکر گروہ آ کے ان پر حملہ آور ہو سکتا ہے، لیکن وہ آ، چاہتے تھے کہ صحیح جگہ کی سمت وہ نکلے، تو اس لیے وہ ٹٹولتے ہوئے نکلے. قال رب نجنی من القوم الظالمین، اور انہوں نے دعا کی کہ اے میرے رب، تو مجھے ان ظالم لوگوں سے نجات دلا. یعنی مجھے ان کے اس فیصلے سے کہ جو انہوں نے میرے خلاف کیا ہے، مجھے نجات دلا دے، مجھ کو بچا لے. فلما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل. پھر جب وہ نکلے، مصر سے نکلے اور مدین کا انہوں نے رخ کیا، تو انہوں نے دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے، عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل، کہ امید ہے کہ میرا رب
وہ رہنمائی کرے گا میری سیدھے راستے کی طرف. یعنی میں اب نکل کھڑا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ یہ راستہ مجھے کہاں لے جائے گا، لیکن میں اپنے رب کے بھروسے سے نکلا ہوں، اس لیے میرا رب میری رہنمائی فرمائے گا سیدھے راستے کی جانب. ظاہر ہے کہ جب انہوں نے پورے خلوص کے ساتھ یہ اپنے رب سے استدعا کی ہوگی، تو رب کی جانب سے اس کا جواب عملاً ان کی رہنمائی میں ان کے سامنے آیا ہوگا. آگے کی جو آیات ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ حقیقت میں ایسا ہی ہوا، اور اللہ تعالیٰ اس واقعے کے ذریعے سے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی ایک اتفاقی واقعہ نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ اپنے حالات میں صحیح رویہ اختیار کرتا ہے اور حالات میں مشکلات آتی اور وہ اپنے رب سے دعا گو ہوتا ہے، تو اس کا رب اس کی رہنمائی کرتا ہے اور اس کو ایسی جگہ پہنچاتا ہے کہ جہاں اس کے لیے بہتر اسباب، بہتر حالات ہوں. اگلی آیات انشاءاللہ اگلی مرتبہ پڑھیں گے. میں آج جو آیات ہم نے پڑھی ہیں آیت نمبر 10 سے، ان کا ترجمہ جو غامدی صاحب نے کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہم نے شروع کیا آیت نمبر 10 سے. ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے. ادھر موسیٰ کی ماں کا دل بالکل بے قرار ہو گیا. یعنی ادھر موسیٰ بادشاہ کے محل میں پہنچ گئے اور ادھر موسیٰ کی ماں کا دل بالکل بے قرار ہو گیا. اگر ہم اس کے دل کو نہ سنبھالتے کہ اس کو ہمارے وعدے کا یقین رہے تو وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتے. اور اسی بے قراری میں اس نے بچے کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جاؤ. چنانچہ وہ اجنبی بن کر اس کو دور سے دیکھتی رہی اور فرعون کے لوگوں کو اس کی کچھ خبر نہ ہوئی. اور ادھر دودھ پلائیوں کے دودھ سے ہم نے موسیٰ کو پہلے ہی روک رکھا تھا. چنانچہ موسیٰ کی بہن وہاں پہنچی اور یہ دیکھا تو اس نے ان سے کہا تم لوگ کہو تو میں تمہیں ایک گھرانے کا پتہ بتاؤں جو تم لوگوں کی خاطر اسے پالیں گے اور بڑی خیرخواہی سے اس کی دیکھ بھال کریں گے. اس طرح موسیٰ کو ہم نے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ آزردہ خاطر نہ ہو، اور اس لیے کہ وہ اچھی طرح جان لے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہتا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. فرعون کے زیر سایہ پرورش پا کر یہی موسیٰ جب اپنی جوانی کو پہنچا اور ہر لحاظ سے پختہ ہو گیا تو ہم نے اسے علم و حکمت سے نوازا. اچھے لوگوں کو ہم اسی طرح صلہ دیتے ہیں. پھر ایک دن اتفاق سے وہ ایسے وقت شہر میں داخل ہوا جبکہ شہر کے لوگ بے خبر ہوتے تھے. تو اس نے دیکھا کہ دو آدمی وہاں لڑ رہے ہیں، ایک اس کی اپنی قوم میں سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں کی قوم میں سے. پھر اس کی قوم کے آدمی نے اس شخص کے مقابل میں اس کی مدد چاہی جو اس کے دشمنوں میں سے تھا. اس پر موسیٰ نے اس کے گھوسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا. یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ نے کہا یہ تو مجھ سے شیطانی کام ہو گیا ہے. اس میں شبہ نہیں کہ شیطان ایک کھلا ہوا گمراہ کرنے والا دشمن ہے. اس نے دعا کی کہ میرے پروردگار، میں نے اپنے اوپر اپنے جان پر ظلم کیا ہے، سو مجھ کو بخش دے. تو تو اس کے پروردگار نے اسے بخش دیا. حقیقت یہ ہے کہ وہی بخشنے والا، اس کی شفقت ابدی ہے. موسیٰ نے کہا میرے پروردگار، یہ عنایت جو تو نے مجھ پر فرمائی ہے، اس کے بعد تو اب میں اس طرح کے مجرموں کا
کبھی مددگار نہ بنوں گا۔ رات خیریت سے گزر گئی تو اگلے دن موسیٰ صبح کو ڈرتے ڈرتے کچھ ٹوہ لیتے ہوئے شہر میں داخل ہوا۔ پھر کیا دیکھتا ہے کہ وہی جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر اسے پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا، اب کوئی شبہ نہیں رہا کہ تم خود ایک کھلے ہوئے شریر آدمی ہو۔ پھر دونوں کو سمجھاتے سمجھاتے جب بات یہاں تک پہنچ گئی کہ موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اب اپنے اور اس کے دشمن کو پکڑے کہ وہ بھی جھگڑنا بند کرے، تو اسے شبہ ہوا کہ یہ مجھے پکڑنا چاہتے ہیں۔ لہذا وہ بول اٹھا کہ موسیٰ، جس طرح کل ایک آدمی کو تم نے قتل کر دیا تھا، کیا آج اسی طرح مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ تم یہی چاہتے ہو کہ اس ملک میں جبار بن کر رہو، تم یہاں مصلح بن کر نہیں رہنا چاہتے۔ یہ بات دربار میں پہنچی تو شہر کے پرلے سرے سے، جہاں شاہی محلات تھے، ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے بتایا کہ موسیٰ دربار کے بڑے تمہارے قتل کے مشورے کر رہے ہیں، اس لیے یہاں سے نکل جاؤ۔ یقین کرو میں تمہاری خیر خواہ ہوں، میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ چنانچہ موسیٰ وہاں سے ڈرتا اور ٹوہ لیتا ہوا نکل کھڑا ہوا۔ اس وقت اس نے دعا کی کہ میرے پروردگار، مجھے ان ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما دے۔ مصر سے نکل کے جب موسیٰ نے بالآخر مدین کا رخ کیا تو اپنے دل میں کہا، امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ دکھائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ اب اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال کرنا ہے تو میں حاضر ہوں۔ جی عائشہ صاحبہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ جو اسلام آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ ابھی آ رہی ہے سر؟ السلام علیکم۔ جی اب آ رہی۔ اچھا سر، یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جو آتا ہے کہ ان سے ایک قبطی کا قتل ہو جاتا ہے، یہ پھر ان کو اس واقعے کے بعد شرمندگی ہوئی اور انہوں نے اللہ سے توبہ کی، اور وہ جو داؤد علیہ السلام کے ساتھ ایک ہوا تھا جو ان کے پاس آتے ہیں، دو بھائی آتے ہیں، تو ان کا آپس میں کوئی ہے ریلیشن ہے؟ نہیں، ریلیشن شپ تو ایسا کوئی اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ الگ زمانے کا واقعہ ہے، یہ الگ زمانے کا واقعہ ہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات اچھے لوگوں سے اچھی نیت کے باوجود غلطی ہو سکتی ہے، اور جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی غلطی پر ہمیشہ شرمندہ ہوتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کو بھی جب کسی موقع پر کسی سے بات کرتے ہوئے یہ احساس ہوا کہ جس انداز میں وہ کسی اور کو نصیحت کر رہے ہیں، اس نصیحت کے تو وہ خود بھی مستحق بنتے ہیں، اس لیے کہ ان سے بھی یہ غلطی ہو گئی تھی، تو انہوں نے فوراً یعنی اپنی گفتگو کو روک کر اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوئے اور اللہ سے معافی مانگی۔ تو دونوں میں اگر کوئی چیز کامن ہے تو بس وہ یہی ہے کہ غلطی کے بعد اپنی غلطی کا احساس اور اس پر اللہ سے معافی مانگنا اور شرمندگی کا اظہار کرنا، یہ وہ عمل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اللہ کے پسندیدہ بندے یہ کام کرتے ہیں۔ جی عافیہ صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، تھینک یو۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب میرے ذہن میں ایک سوال پتہ نہیں بار بار کیوں آتا ہے، حضرت موسیٰ سے یہ غلطی ہو گئی کہ ایک آدمی ان سے قتل ہو گیا، پھر حضرت تو انہوں نے کہا کہ شیطان نے کروا دیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی جب اپنے بھائیوں کو معاف کیا تو انہوں نے بھی بہت بڑی بات کر دی کہ بھئی شیطان نے کروا دیا ہوگا، اور یہ قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے۔
تو جب برے کام ہوتے ہیں تو ہم شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں، جب اچھے کام ہوتے ہیں تو اللہ میاں کہتے ہیں کہ ہم کر دیتے ہیں، ہماری طرف سے اچھے کام یا اچھی چیزیں تمہارے لیے ہماری طرف سے ہوتی. تو بینگ ہیومن بینگ ہمارا تو پھر کوئی رول ہی نہیں رہا، ہماری اپنی ججمنٹ بھی کچھ نہیں رہی، کیونکہ ایک طرف ہم نے شیطان کا شاید سہارا لے لیا. تو مجھے یہ لگتا ہے اس سے ہمارا گلٹ کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا ڈائلوٹ نہیں ہو جاتا ہے جب ہم شیطان کے سب کچھ حوالے کر دیتے ہیں. ایک الجھن ایک ہے تو یہ دماغ کہ میں. جو اچھی چیز ہے، جو اچھی چیز ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. اس سے مراد قرآن مجید میں جہاں ایک سے زیادہ جگہ بیان ہوا ہے وہ اچھے حالات بھی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تم پر برے حالات گزرے ہیں یہ تو تمہاری وجہ سے، اور جو اچھے حالات ہیں وہ اللہ کی مہربانی اور عنایت سے ہیں. خیر اور شر یہ عربی زبان میں بھی اور قرآن مجید میں بھی دونوں ہی مطالب کے لیے الفاظ آئے ہیں. شر اس کے لیے بھی آیا ہے کہ جس کو ہم مورل ایول کہتے ہیں، اور شر برے حالات کے لیے بھی آیا ہے. اسی طرح سے خیر کا معاملہ ہے. رہا آپ کا سوال، تو بات یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ یہ کام شیطان نے مجھ سے کروایا. اس میں دو امکانات ہیں. ایک امکان یہ ہے کہ انسان یہ کہے کہ اس میں میرا تو کوئی قصور ہی نہیں، یہ تو شیطان نے کروایا. تو اس سے زیادہ کوئی انسان کے لیے گمراہ کن نظریہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی. موسیٰ علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اور جس کسی نے بھی نیک لوگوں میں سے یہ بات کہی کہ یہ شیطان نے مجھ سے کام کرا دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی کہ میں یہ نہیں پہچان سکا کہ یہ شیطان مجھ سے غلط کام کروا رہا ہے، اس میں ہی قصوروار ہوں. میں نے ایک غلط مشورے کو مانا. اس میں ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے رہے ہیں، بلکہ وہ شیطان کے اس رول کو بیان کر رہے ہیں کہ جو وہ ادا کرتا ہے. یعنی ہم کو اللہ نے نیکی اور بدی دونوں کا احساس دیا، اور جب ہم کو توفیق ملتی ہے ہم نیکی کرتے ہیں، اور جب ہمیں توفیق ملتی ہم توفیق سے نیکی کے محروم ہوتے ہیں تو ہم بدی کرتے ہیں. یہ دونوں فیصلے ہم خود کرتے ہیں. یہ جو ہم لفظ بولتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہمیں توفیق ملی، یہ اصل میں ہم اللہ کے اس فیصلے کو بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو آزادی دی اور ہم اپنی آزادی سے نیکی کر سکتے ہیں، اور ہم کو نیکی کی طرف انکلینیشن بھی دیا. تو شیطان کی طرف برے عمل کی نسبت کرنا اپنے آپ کو اس بلیم سے ایبزالو کرنا نہیں ہے، بلکہ اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ غلطی کی اور میری اتنی بڑی یہ حماقت تھی کہ میں نے شیطان جیسے کھلے دشمن کو میں نے یہ موقع فراہم کر دیا کہ وہ مجھے برا مشورہ دے اور میں اس کے برے مشورے کو مان لوں. تو اصل میں اس میں بلیم شیطان پر شفٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس برائی میں جہاں سے برائی اوریجنیٹ ہوئی ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرنا ہے. تو اس لیے جو لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے اور محض شیطان ہی کو بلیم کر کے اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ کی غلطی ہے اور اس کی اصلاح ہونی چاہیے. شکریہ. چلیے جی، پھر انشاءاللہ اگلے جمعرات اور جمعے کی صبح پاکستان میں ہم پھر دوبارہ ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.